السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوح علیہ السلام کے بارے میں، جو آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا، کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ بتوں کو پوجنے لگے، کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس وقت انسانوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، راتوں دن گھروں اور اجتماع میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اکیلے میں بھی سمجھاتے تھے اور سب کے سامنے بھی سمجھاتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، صرف چند لوگوں نے ہی ایمان قبول کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم دراصل برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پہ زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کے لیے کہا، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے اور ان کے آس پاس کوئی پیڑ نہیں تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سارے پیڑ اگائے اور پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، یہ کیسا نبی ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ اور دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی تقریباً 100 سال میں تیار کی، اور اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 30 گز، چوڑائی 50 گز کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ کے برابر۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچا پائے۔ یہ کشتی 3 منزل کی تھی اور ہر منزل میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومن اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ اور پھر اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین سے پانی کا ایک سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، اس کشتی پہ آ جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں،
صرف اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے باتیں کر رہے تھے کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکم سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نہ سبب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تم مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں گناہ گاروں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ اگر کوئی بچا تھا تو یہ کشتی والے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جب انہیں حکم ہوا کہ سلام کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں، اب سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاف، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، اور عرب، موما، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگ کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گورے رنگ کے لوگ یاف کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یاف کی نسل سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا، اس کا نام کینا تھا۔ اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کر دیں، اور دوستوں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔